اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضور پر نور سید العالمین خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام، علماء ذیشان، معزز نعت خوانان اور دیگر سامعین ذوی الاحتشام، آج کی یہ عرس مقدس کی تقریب جو ہمارے مخدوم ہمارے جد اعلیٰ حضرت قبلہ سید جماعت علی شاہ صاحب اللہ ثانی نور اللہ مرقدہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام اہل محبت کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب جو یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن حکیم سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو کچھ عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دیں اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کو مبعوث فرمایا، اور سلسلہ نبوت حضرت ختم المرتبت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر الامم ٹھہری، اور کار نبوت سر انجام دینے کے لیے اہل علم کی، اصحاب طریقت کی یہ ڈیوٹی لگی کہ وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اس کی عملی تفسیر پیش کریں۔ چنانچہ عہد خلفاء راشدین مہدیین سے لے کر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، صوفیاء کرام، ان تمام طبقات نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اقامت دین کا کام کیا، اور اقامت دین اتنا اہم فریضہ ہے کہ خود ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو اللہ کی طرف سے احکام ملے ہیں، جو آپ پر وحی الہی نازل ہوئی ہے، جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ اس کو کما حقہ ادا نہیں کرتے تو پھر آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے جو دستور عطا فرمایا وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک الفاظ کہ میں جاہلیت کی تمام رسومات کو اپنے قدم تلے رونت کے جا رہا ہوں، کسی عربی کو کسی عجمی پر
کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسلام میں فضیلت کی وجہ امتیاز، مابہ الامتیاز صرف اللہ رب العزت کی محبت ہے اور اللہ کا خوف ہے۔ قرآن حکیم نے بھی اس حقیقت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ شعوب و قبائل لتعارفوا، تمہارے مختلف قبیلے اور مختلف جو شعبہ جات ہیں، مختلف علامات ہیں، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رہا اللہ کے ہاں مقام و مرتبے کا معاملہ تو وہ صرف اسی کو نصیب ہوگا جسے تقوی نصیب ہوا ہے۔ چنانچہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ان صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی ذوات گرامی سے وابستہ ہیں، ان کی وابستگی اور ان کی جو محبت ہے اور عقیدت ہے، اس کا مبدأ اور معاد اللہ کا دین ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ جب تک وہ پیش نظر نہ ہو تو اس تعلق سے کچھ بھی حاصل محصول نہیں ہے۔ اس لیے خانقاہوں پر اس عہد نافرجام میں جب فتنے آسمان سے بارش کی طرح اتر رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں فتنے اس قدر تیزی سے اتریں گے کہ ایک شخص صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور کوئی رات میں مسلمان تھا تو صبح کافر ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ تو اس تیزی کے ساتھ مختلف فتنے ہیں۔ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے متوازن اور معتدل منہج ہے اور تبلیغ دین کا جو اسلوب ہے وہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ کا ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اسوہ حسنہ کو جس انداز میں صوفیاء کرام نے پیش کیا ہے، دیگر طبقات اس انداز میں پیش نہیں کر سکے۔ اس لیے خانقاہی نظام سے وابستہ لوگ اور عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے والے لوگ، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی عقیدت اور محبت کی ایک مخصوص سطح تک رہتے ہیں، اور ابلاغ و تبلیغ، تعلیم و تعلم، تزکیہ نفس، تربیت اور اصلاح، ان تمام چیزوں سے لوگ کوسوں دور ہیں۔ میں اکثر مبایعین کے لیے جب وہ داخل سلسلہ ہونے کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں یہ بات کہا کرتا ہوں، اور عوام الناس میں بھی یہ بات عرض کیے دیتا ہوں کہ ہمیں اپنی ترجیحات متعین کر کے چلنا چاہیے۔ ہم میں کی اکثریت زندگی کا کثیر حصہ ٹرک کی بتی کے پیچھے چلتے ہوئے گزار دیتی ہے۔ جب سنبھلنے کی عمر ہوتی ہے تب سنبھلتے نہیں ہیں، اور جب سنبھلتے ہیں تب پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے کہ اب سنبھل کر کریں گے بھی کیا۔ مال و دولت لٹا دیا، وقت گزر گیا، ادراک کا، شعور کا، ہوش کا، آگہی کا جو وقت تھا وہ سارا کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو زندگی میں اپنے اہداف متعین کر کے، اپنے لیے ایک سمت متعین کر کے چلیے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو میں یہاں آنے والے تمام اپنے سامعین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کہیں یہ پیغام پہنچ رہا ہے یا بعد میں بھی پہنچے گا، ان تمام کے لیے اپنا نقطۂ نظر عرض کیے دیتا ہوں کہ ہمارے پیش نظر جیسے عام اہل علم، اصحاب طریقت اپنا اپنا مخصوص ویژن رکھتے ہیں، ان کی اپنی اپنی سوچ ہے، اور اگرچہ اس میں ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں خود بھی نہیں پتہ کہ ہم کیا ہیں اور کیسا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو کوئی جیسی بات کرتا ہے ویسی بات کر دیتے ہیں، جیسا ماحول بنتا ہے ویسے وہ اس ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ لیکن مرد کامل وہ ہے جو ماحول بدل دے، اور یہی بندہ مومن کا کام ہے، اور یہی بندہ مومن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ حالات کے مطابق نہ چلے بلکہ حالات کو اپنے مطابق کر دے۔
آج ضرورت اس امر کی ہے کہ خانقاہوں سے وابستہ لوگ شعوری طور پر ان تمام معاملات سے پیچھے ہٹ جائیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، اور جن کا دین کے ساتھ جڑ جانا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے، اور پھر خلط مبحث ہو چکا۔ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم یہاں آتے کیوں ہیں۔ میں آج بھی دوستوں کو عرض کر رہا تھا کہ میں بسا اوقات بیٹھتا ہوں تو 500-700 1000 بندہ 2000 بندہ جو ملاقات کے لیے آتے ہیں ایک ایک کر کے، اول تو سلام لینا، لوگوں سے مصافحہ کرنا، یہ اتنی مشکل پریکٹس ہے کہ یہ اچھا خاصا ٹائم اسی پر کنزیوم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا، لیکن اس سب کے باوجود پوری کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں سے ملاقات کر لی جائے جس قدر ممکن ہو۔ لیکن جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں، ان کے خیالات سنتا ہوں کہ وہ آتے کیا کرنے ہیں، وہ اتنی سطحی باتیں کرتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ جس دکان پر ہم بیٹھے ہیں، جو سودا ہم لے کر بیٹھے ہیں، اس کا تو گاہک ہی کوئی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ قرآن کی یہ آیت پڑھیں، یہ سورت پڑھیں، تو وہ میری بات سننے کی بجائے ویسے کہتے ہیں اچھا ہمیں یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ مطلب آپ مسئلے کا حل تو سننا ہی نہیں چاہتے، آپ تو اپنے مسائل صرف بیان کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کا حل چاہتے ہیں۔ تو یہ حل ہر بندے کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کبھی بھی اپنے مریض کو اس کے مزاج کے مطابق دوا نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ اس کے مرض کے مطابق دوا دیتا ہے۔ مریض تو مریض ہے، اس کا تو دل چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی بھی چیز تکلیف کا باعث نہ ہو۔ یہی حال مسترشدین کا ہے، مبایعین کا ہے، محبین کا ہے، کہ آج چونکہ مرور زمانہ کے ساتھ جس طرح دیگر معاملات میں ہماری ترجیحات بدلی ہیں، تو خانقاہوں میں بھی، مدارس میں بھی، مذہب کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان میں بھی بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس چیز کو ایک شغل میلہ بنا لیا ہے۔ اور وہ شغل میلہ یہ ہے کہ جس حد تک آپ کو وارق ہے آپ تعلق رکھیں، اس کے بعد آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، یعنی جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو وہ ٹھیک ہے، اور جو آپ کی مرضی کے خلاف چلے، جو آپ کو آپ کے مختلف معاملات میں آپ کے لیے رکاوٹ بنے اور ریزسٹ کرے، اس سے آپ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ کہتے ہیں المرید لا یرید، صوفیاء تو کہتے ہیں کہ مرید ہوتا ہی وہ ہے جس کی خواہش اور ارادہ شیخ کی خواہش پر، اس کے ارادے پر قربان ہو جائے۔ یہ ایک ایسا مرید ہے کہ جو اپنی ذات، اور پھر بات بھی ایسی ہو جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اس میں اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے عقل کے پیمانے، اپنی رسومات، رواج اور سماج کے مسئلے، اپنا سوشل سرکل، اپنی دوستیاں، اپنے تعلقات عامہ، ان تمام چیزوں کو لے آئے اور یہ کہے کہ بس میری یہ سیٹنگ ہے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں، یہ میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن سمجھتا ہوں اس میں، اور یہ حضرات کی توجہات کا بھی نتیجہ ہے، اور یہ ان دوستوں کی کوشش بھی ہے کہ میرے لیے یہ دوست کبھی بھی زیادہ تکلیف کا باعث نہیں بنتے۔ تھوڑی بہت دقت تو تمام معاملات میں ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہمیں تنگ نہیں کرتے، ہماری بات مان لیتے ہیں، لیکن پھر بھی بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر کی ہمیں جستجو ہے۔ کھانا کھاتے وقت، نماز کے دوران، نماز کے بعد، محفل میں، محفل کے باہر، گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دیگر مشاغل میں، جہاں آپ اپنی تمام ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، یہ تو مقصد نہیں ہے کہ آپ ٹوپی پہنیں، آ کر بیٹھ جائیں آرام سے، تھوڑی دیر بیٹھیں، نعت سنی، بیان سنا، محفل سنی اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ یہ مقاصد نہیں ہے۔ مقاصد یہ ہیں کہ جو اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے اسے اپنی ذات میں، اپنی ذات پر نافذ کریں اور اپنی روح میں اتاریں۔
جو اصل مقصد ہے۔ باقی رہی بات مسائل کی، تکالیف کی، بیماریوں کی، مشکلات کی، تو یہ زندگی ساری کی ساری مشکلات سے تو بھری پڑی ہے۔ وہ شخص کون سا شخص ہے ایسا، کون ایسا بندہ ہے کہ جو آپ کو یہ کہے کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے؟ اور اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والے لوگ تو اللہ کے نبی ہیں، اور انبیاء میں بھی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیے، زندگی میں ہیں ہی مشکلات۔ البتہ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کبھی دو کاموں کا اختیار دیا گیا تو حضور نے ان میں سے آسان کام کو ترجیح دی تاکہ امت کے لیے یہ تعلیم بن جائے۔ تو مشکلات، پریشانیاں، مسائل، تکالیف، بیماریاں یہ زندگی کا حصہ ہیں۔